یہ ہے نثار محمد یوسفزئی کی حیرت انگیز داستان۔ ایک ایسا شخص جو برطانوی فوج سے لڑا، موت کی سزا سے فرار ہوا اور پھر تاجکستان کا پہلا وزیر تعلیم بنا۔ سن 1897 میں سوابی کے چھوٹے سے گاؤں زیدہ میں ایک یوسفزئی پشتون خاندان میں نثار محمد کی پیدائش ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب برطانوی راج کا سایہ پورے بر صغیر پر تھا اور پشتون قبائل اپنی آزادی اور وقار کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے تھے۔ نوجوان نثار محمد ایک ذہین اور سوچنے والا لڑکا تھا۔ انہوں نے جب دنیا میں ہونے والی بڑی تبدیلیوں کے بارے میں سنا، خاص طور پر 1917 کے روسی انقلاب کے بارے میں، تو ان کے دل و دماغ پر گہرا اثر پڑ گیا۔ لینن کی قیادت میں ہونے والا اکتوبر انقلاب، جس نے زار کی بادشاہت کو ختم کر کے مزدوروں کی حکومت قائم کی تھی، یہ نوجوان نثار کے لیے ایک نیا راستہ تھا۔ برصغیر میں بھی ابتدائی کمیونسٹ رہنما ابھر رہے تھے، جیسے M.N. رائے، جو انقلاب اور مساوات کی باتیں کر رہے تھے۔ نثار محمد نے ان کے نظریات کو پڑھا، سمجھا اور اپنے دل میں انصاف اور آزادی کی ایک نئی تڑپ محسوس کی۔ لیکن ان کی اصل آزمائش ابھی باقی تھی، جو جلد ہی آنے والی تھی۔ 1919 میں جب تیسری انگلو افغان جنگ شروع ہوئی تو تب نثار محمد نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ انہوں نے افغان فوج میں شمولیت اختیار کی تاکہ برطانوی سامراج کے خلاف لڑ سکے۔ یہ جنگ افغانستان کی آزادی کی جنگ تھی اور نثار محمد نے اس میں بہادری سے حصہ لیا۔ ان کی بے مثال جرأت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے افغان حکومت نے انہیں آرڈر آف گیلنٹری کا اعزاز دیا، ایک ایسا فوجی تمغہ جو صرف بہادر سپاہیوں کو ملتا ہے۔ لیکن جنگ کے بعد جب نثار محمد واپس اپنے علاقے آئے تو انہیں ایک خوفناک حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن سوابی کا علاقہ اب بھی برطانوی قبضے میں تھا۔ نثار محمد نے برطانیہ کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اب برطانوی حکام نے انہیں باغی قرار دے دیا۔ ایک دن نثار محمد کو گرفتار کر لیا گیا اور عدالت نے انہیں سزائے موت سنا دی۔ یہ سزا ان کو اس لیے سنائی گئی کیونکہ انہوں نے امپائر کے خلاف ہتھیار اٹھایا تھا۔ لیکن نثار محمد کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ یہی رہے تو ان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے ایک جرأت مندانہ منصوبہ بنایا اور ایک رات انہوں نے قید سے فرار ہونے میں کامیابی حاصل کر لی۔ وہ سرحد پار کرتے ہوئے افغانستان کی طرف بھاگے۔ آخر کار وہ تاشقند یعنی موجودہ ازبکستان پہنچ گئے، ایک ایسی جگہ جہاں سوویت انقلاب کی لہریں ابھی تازہ تھی۔ لیکن یہاں رہنا آسان نہیں تھا۔ برطانوی جاسوس ہر جگہ موجود تھے اور نثار محمد کو اپنی شناخت چھپانی تھی۔ اس لیے انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا نام بدل دیا۔ نثار محمد اب نسور ماگو میدوب بن گئے، ایک روسی نام جو انہیں آبادی میں گل مل جانے میں مدد دیتا۔ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی، ایک ایسی زندگی جو انہیں ایک نئی قوم کی تعمیر کی طرف لے جانے والی تھی۔ تاشقند پہنچنے کے بعد نثار محمد نے سوویت کمیونسٹ پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ وہ صرف ایک معمولی کارکن نہیں بنے، بلکہ ایک فعال سیاستدان اور رہنما بن گئے۔ ان کی سوچ واضح تھی، وسطی ایشیا میں مختلف قوموں کو ان کی شناخت ملنی چاہیے۔ اس وقت تاجک لوگ ترکستان سوویت سوشلسٹ ریپبلک کا حصہ تھے، جہاں ازبک اکثریت میں تھے۔ نثار محمد نے محسوس کیا کہ تاجک لوگوں کو اپنی الگ خود مختار ریاست ملنی چاہیے، جہاں وہ اپنی زبان، ثقافت اور شناخت کو محفوظ رکھ سکے۔ انہوں نے اپنی ساتھیوں کے ساتھ مل کر اخبارات شائع کیے، مضامین لکھے اور تاجک خود مختاری کے لیے زبردست مہم چلائی۔ 1924 میں تاجک خود مختار سوویت سوشلسٹ ریپبلک قائم ہوئی، جو ازبک SSR کا حصہ تھی، اور پھر 1929 میں تاجکستان ایک مکمل سوویت سوشلسٹ ریپبلک بن گیا۔ نثار محمد کی جدوجہد رنگ لے آئی۔ 1926 میں جب تاجک خود مختار علاقے نے اپنی حکومت قائم کی تو نثار محمد کو ایک اہم ذمہ داری سونپی گئی۔ انہیں تاجکستان کا پہلا وزیر تعلیم مقرر کیا گیا۔ یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں تھا۔
نثار محمد نے یہ عہدہ تقریباً 11 سال تک سنبھالا۔ ان سالوں میں انہوں نے تاجکستان میں تعلیمی نظام کی بنیاد رکھی، اساتذہ کی تربیت کی اور نصاب تیار کیا۔ ان کی خدمات کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ماسکو یونیورسٹی میں پشتو زبان کی استاد بھی رہے۔ وہ کئی زبانوں میں ماہر تھے: پشتو، فارسی، ازبکی اور اردو۔ یہ لسانی مہارت انہیں مختلف قوموں میں پل بنانے کی مدد دیتی تھی۔ ایک پشتون نوجوان جو سوابی کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا، اب دنیا کے نقشے پر ایک نئے ملک بنانے میں مدد کر رہا تھا۔ لیکن سوویت یونین میں 1930 کی دہائی میں ایک خوفناک دور تھا۔ جوزف اسٹالن کی قیادت میں عظیم صفائی یعنی گریٹ فرق کا دور شروع ہوا۔ Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig... ایک ایسا وقت جس میں لاکھوں لوگوں کو جھوٹے الزامات میں گرفتار کر لیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ نثار محمد جو اپنی محنت اور خدمات کی وجہ سے مشہور ہو چکے تھے، بھی اس خوفناک لہر سے بچ نہیں سکے۔ 8 اکتوبر 1937 کو سوویت خفیہ پولیس NKVD نے انہیں گرفتار کر لیا۔ الزام تھے جھوٹے، بے بنیاد اور من گڑت۔ تفتیش کے دوران ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ ایک روز جب نثار محمد سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی تو ایک گارڈ نے انہیں مارا۔ نثار محمد نے اپنا دفاع کیا اور تنازع ہو گیا۔ جھگڑے میں تفتیش کار کے سر پر جدید چوٹ آئی۔ یہ بہانہ کافی تھا۔ گارڈز نے کمرے میں گھس کر نثار محمد پر گولیاں برسائی۔ ایک عظیم انقلابی، ایک وزیر، ایک عالم اور ایک بہادر سپاہی، سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ ماسکو میں اپنے وطن سے ہزاروں میل دور نثار محمد یوسفزئی شہید ہو گیا۔ اسی رات ان کے ساتھ 2 اور تاجک رہنما نصرت اللہ مخدوم اور شیرین شاہ تیمور بھی قتل کر دیے گئے۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی تعلیم، ترقی اور قوموں کی آزادی کے لیے وقف کر دی تھی، سیاسی جبر کا شکار ہو گیا۔ نثار محمد کی کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی قبر ماسکو کے ڈونسکوئی قبرستان میں ہے، جہاں ان کی راکھ دوسری شہیدوں کے ساتھ دفن ہے۔ برسوں بعد جب سوویت یونین ختم ہوا اور تاجکستان آزاد ہوا تو لوگوں نے نثار محمد کے خدمات کو یاد کیا۔ انہیں ہیرو آف تاجکستان کا اعزاز دیا گیا۔ تاجکستان کی وزارت تعلیم والی سڑک کا نام نثار اسٹریٹ رکھا گیا۔ 2021 میں تاجک فلم ساز سفر بیگ سلیخ نے ان کی زندگی پر نثار نامی ایک شاندار ڈاکومنٹری بنائی، جس میں ان کے خاندان کے لوگوں اور تاجک تاریخ دانوں کے انٹرویوز شامل ہیں۔ آج جب ہم تاجکستان کو دیکھتے ہیں ایک آزاد ملک اپنی شناخت کے ساتھ، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی آزادی میں سوابی کا ایک پشتون نوجوان کا خون بھی شامل ہے۔